اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ لوگوں کے سامنے جو ہے وہ ایک تھوڑا سا واقعہ بیان کرنا تھا، اور جو واقعہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، انڈیا کا ایک شہر ہے، گاؤں ہے ضلع مظفر نگر۔ وہاں کے ایک صاحب تھے جن کا نام تھا عبداللہ، اور عبداللہ نام ان کا اسلام قبول کرنے کے بعد ہے، اور اسلام قبول کرنے سے پہلے ان کا نام ہے دیپ چندہ ہیر۔ اچھا، دیپ چندر ہیر جو ہے وہ اپنی جو کہانی سنا رہے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، مولانا عبد الکلیم صاحب کو یہ کہانی سنا رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ جو کہتے ہیں اسلام ہے نا، اسلام بڑی ہمارے پاس قربانیوں سے، مشقتوں سے، پریشانیوں سے اور بڑی تکلیفوں کے بعد، جو بڑی جد و جہد اور محنت کے بعد جو ہم تک اسلام پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم کیا کہتے ہیں، ہمیں اپنی ماں کے گودوں میں کلمہ مل گیا نا، تو ہمیں آج اس کلمے کا احساس نہیں ہے۔ آج ہمیں اس کلمے کی فکر نہیں ہے کہ ہمارے پاس کتنا قیمتی کلمہ اللہ نے ہم کو دیا ہے۔ اچھا جی، تو مولانا عبد الکریم صاحب کہتے ہیں کہ جی آپ اپنا تھوڑا سا تعارف کرائیں۔ تو وہ پہلے تو کہتے ہیں کہ بھائی آپ کیا کہتے ہیں، مطلب ہمارے تعارف کو جو ہے اگر آپ اپنی کتاب کے اندر لکھیں گے تو مطلب کتاب کی بے حرمتی ہوگی۔ مطلب وہ اپنے آپ کو ایک گناہ گار، خطا کار، سیاہ کار اور بہت زیادہ کیا کہتے ہیں کم تر اپنے آپ کو سمجھتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بھائی اس قابل نہیں ہوں کہ میرا واقعہ جو ہے وہ کتاب کے اندر لکھا جائے۔ بہرحال تو پھر انہوں نے اپنا تعارف کرایا، تھوڑا سا انہوں نے بتایا کہ بھائی میرا تعلق جو ہے وہ ضلع مظفر نگر سے، اور میرٹھ کے جب فسادات ہوئے، ٹھیک ہے، میرٹھ کے فسادات ہوئے، وہ اس کے اندر بھی انہوں نے کیا کہتے ہیں حصہ لیا، اور تقریباً جو ہے وہ 25 مسلمانوں کو جو ہے وہ انہوں نے شہید کیا۔ کے جو فسادات تھے انہوں نے اپنے والد صاحب کے ساتھ مل کر جو ہے وہ تقریباً 25 مسلمانوں کو شہید کرا۔ اس کے بعد جو ہے وہ 90 کے اندر کیا کہتے ہیں شاملی میں کتنے ہی مسلمانوں کو انہوں نے قتل کرا۔ اس کے بعد پھر 92 کے اندر جو ہے وہ بابری مسجد کو شہید کرا۔ بابری مسجد کو شہید کرتے وقت کتنے ہی مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے وہ شہید کر دیا۔ مسلمانوں کے خلاف بہت سخت تھے، اور ان کے خلاف پروپیگنڈے کرتے تھے، اور ان کو مارنے کی تدابیریں کرتے تھے، اور ان کے گاؤں اور دیہاتوں پر، گھوٹوں پر جو ہے وہ حملے کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، تو پھر مولانا عبد الکلیم صاحب نے کہا اچھا آپ جو ہے وہ اپنا وہ اپنا اسلام قبول کرنے کا تعارف کرائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جی میرا تعارف تو ایسا ہے کہ میرے قبول اسلام کا واقعہ ہر مایوس کے لیے امید دلانے والا ہے کہ وہ کیا کہتے ہیں کرپاون یا دیالو، یہ کیا کہتے ہیں ہندی کے لفظ ہیں، اس کا مطلب ہے ارحم الراحمین۔ خدا جب میرے ساتھ ایسا کرم کر سکتا ہے تو کسی کو مایوس ہونے کی کہیں گنجائش ہے؟ تو سنو احمد بھائی، میرے ایک بڑے بھائی ہیں، اتنے ظالم اور جرائم کے باوجود ہم دونوں بھائیوں کی حد درجہ محبت، میرے بھائی کے 2 لڑکیاں، یہ 2 بھائی تھے، اور ان کے جو بڑے بھائی تھے ان کے 2 لڑکے تھے اور 2 لڑکیاں تھیں۔ اچھا، ان کی جو ایک لڑکی تھی اس کا نام تھا ہیرا۔ ہیرا جو ہے وہ اس طرح کی تھی کہ جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ پاگلوں کی طرح محبت کرتی تھی، اور جس سے نفرت کرتی تھی، پاگلوں کی دیوانوں کی طرح جو ہے نا محبت کرتی تھی اور پاگلوں کی طرح نفرت کرتی تھی۔ اور مطلب ایک ہوتا ہے نا ٹوٹ کر ایک بندے کو چاہنا، اور تو اس طرح سے مطلب اس کا کچھ مزاج تھا۔ پڑھنے لکھنے کا اس کا تھوڑا سا شوق تھا، تو اس نے میٹرک کرا۔ میٹرک کرنے کے بعد گھر والوں کی مرضی نہیں تھی آگے پڑھنے کی، اس نے اپنے شوق سے جو ہے وہ آگے پڑھا۔ پھر کیا کہتے ہیں مطلب میٹرک کے بعد جب اس نے کیا کہتے ہیں فرسٹ ایئر کا ایڈمیشن لیا، تو اس کے بعد اس کی فیس نہیں تھی، تو اس نے کیا کرا، اس نے جو ہے نا 1 ہفتے تک جو ہے نا کھیتوں کے اندر تھوڑی سی مزدوری کری۔ مزدوری کی جو اس کو جو اجرت ملی، اس سے اس نے کیا کہتے ہیں وہ ایڈمیشن لیا اور کتابیں وغیرہ خریدی۔ جب کتابیں خریدی تو پھر وہ تھوڑا بہت تو اس نے پڑھا۔ پھر اس کے بعد جو اس کو نہیں سمجھ میں آ رہا تھا، اس نے جو ہے اپنے پڑوس کے اندر جو ہے کیا کہتے ہیں جو ان کی آنٹی وغیرہ تھی، ان سے جا کے اس نے تعلیم حاصل کری۔ اچھا، جو ان آنٹی کا جو بیٹا تھا اس کا جو تعلق تھا وہ ذرا چوروں ڈکیتوں کے ساتھ اس کا تعلق تھا، اور اس نے اس لڑکی کو ہیرا کو پٹا لیا۔ اچھا، ہیرا کو پٹا کر یہ اپنے ساتھ کیا کہتے ہیں بھگا کے لے گیا، اور اپنے گینگ کے ساتھ جا کے چھوڑ دیا۔ جو ان کی گینگ کے بدلے تھے، جنگل کے اندر رہتے تھے اور کیا کہتے ہیں چوری ڈکیتیاں وغیرہ کرتے تھے۔ اب یہ چلی گئی اور وہاں جا کے پھنس گئی۔ کچھ ٹائم گزرا تو اس کو اپنے والدین کی یاد آنے لگی کہ بھائی میرے والدین ہیں اور کیا کہتے ہیں گھر والے ہیں، مجھے گھر والوں کے پاس جانا ہے۔ تو یہ چھپ چھپ کے رویا کرتی تھی۔ تو وہاں پر جو ہے نا حارث نام کا ایک لڑکا تھا، تو اس نے دیکھا تو اس سے پوچھا بھائی کیا مسئلہ ہوا؟
تو اس نے بتایا کہ بھائی میں اس طرح لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ بھاگ کر آ گئی ہوں، لیکن اب مجھے بڑی شرمندگی ہو رہی ہے اور کیا کہتے ہیں کہ میں نے غلط قدم اٹھا لیا، اب میں گھر جانا چاہ رہی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میں ہوں مسلمان، ٹھیک ہے، مسلمان جو ہے وعدے کا پکا ہوتا ہے، اور میں آپ کو اپنی بہن مانتا ہوں، اور آج کے بعد جو ہے وہ میں کیا کہتے ہیں آپ کو جو ہے میں آپ کو جو ہے یہاں سے نکال دوں گا، جیسا میں کہوں گا آپ نے ویسے ہی کرنا ہے۔ اس نے اپنے گینگ کے بندوں سے کہا کہ جو ہے نا اس لڑکی کو اپنی گینگ میں شامل کرتے ہیں ہم، تاکہ ہمیں جب لڑکیوں کی ضرورت ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں یہ اس میں ہمارے کام آ سکتی ہے۔ لیکن انہوں نے لڑکی کو جو ہے لڑکوں کے کپڑے پہنائے، اپنے ساتھ رکھا۔ ہفتہ 10 دن 15 دن جب گزرے تو ان کا تھوڑا سا شک و شبہات کم ہوئے کہ یہ لڑکی ہمارے گینگ کی ہے، ہمارے ساتھ دغا بازی یا کوئی بھاگی کی نہیں، فراڈ نہیں کرے گی، ہماری کو مخبری یا کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں کرے گی۔ اچھا جب ان کا بھروسہ ہو گیا تو پھر کیا کہتے ہیں جو وہ مسلمان لڑکا تھا اس نے اس کو کیا کہتے ہیں لڑکی کو ایڈریس بتایا کہ آپ فلاں ایڈریس پہ چلے جائیں، اپنے گھر کا ایڈریس دیا، اور چھوٹے بھائی سے کہا کہ کیا کہتے ہیں بھائی سے جا کے مل لینا اور بھائی کو میرے پاس بھیج دینا، ٹھیک ہے۔ اور اس نے یہاں پہ بولا کہ وہ لڑکی جو ہے وہ بھاگ گئی، اور کیا کہتے ہیں وہاں پہ جو ہے نا وہ پولیس والوں نے اس کو پکڑ لیا، کیونکہ اس کے خلاف جو ایف آئی آر کٹی ہوئی تھی گمشدگی کی۔ اچھا پھر جو ہے کیا کہتے ہیں تھانے والوں نے کیا کہتے ہیں اچھا وہ تھانے جو ہے نا لڑکی خود گئی تھی، خود جا کے، اور لڑکی نے بولا کہ میرے کو جنگل میں اس طرح سے جو ہے نا لوگ کڈنیپ کر کے لے گئے تھے، تو میں ان کے جنگل سے جو ہے وہ بچ کے آ گئی۔ بچ کے آنے کے بعد جو ہے وہ پھر کیا کہتے ہیں انہوں نے کیا کہتے ہیں جب تھانے میں رپورٹ جمع کرائی، تھانے والوں نے پھر جو ان کے علاقے کے جو تھے ان کو بلایا، پھر وہ ان کے گھر والوں سے رابطہ ہو گیا، گھر والے آ گئے اس کو لے کے چلے گئے۔ اچھا پھر جو ہے وہ تھانے والوں نے گھر والوں کو اطلاع دی، گھر والے آ گئے اور لڑکی کو اپنے ساتھ لے گئے۔ لے تو گئے لیکن ان کو یہ ڈاؤٹ ہوا کہ یار یہ بدچلن لڑکی ہے، اور کیا کہتے ہیں اور یہ اس طرح سے ہمارا جو ہے نا معاشرے میں اس نے جو ہے نا ناک کٹوا دی، اس کو ہم گھر میں کس طریقے سے رکھیں۔ اب گھر والے جو ہے وہ گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہو رہے، تو ان کے پڑھے لکھے ماموں تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا کریں کہ آپ اس کا میڈیکل کرا لیں، اگر میڈیکل کے اندر یہ لڑکی صحیح آتی ہے تو ہم گھر میں رکھ لیں گے، ورنہ اس کو وہی جو ہے ندی میں مار کے ڈال دیں گے۔ اچھا میڈیکل کرایا تو میڈیکل کے اندر رپورٹ صحیح آ گئی، تو یہ خوشی خوشی لڑکی کو گھر لے کر آئے گئے۔ اچھا جب لڑکی گھر آ گئی تو اس کے دل میں اس کیا کہتے ہیں مسلمان لڑکے کی جگہ بن گئی، اس کے دل کے اندر اس کی محبت پیدا ہو گئی۔ انہوں نے کہا یار یہ مسلمان تو بہت اچھے ہوتے ہیں، تو اس نے کیا کرا پھر محلے کے اندر اپنے مسلمانوں کی اسٹڈی کرنا شروع کری، اسلام کے بارے میں پڑھنا شروع کرا۔ پھر وہ ایک دفعہ گھر کے اندر جنت کی کنجی جو کیا کہتے ہیں کتاب ہے وہ لے کر آ گئی۔ جب اس کے چاچا نے دیکھا کہ یار اس طرح کی کتابیں لے کر آئی تو اس کو ڈانٹا اور کہا کہ تو کاٹ کے ڈال دیں گے اگر تو نے اس طرح کی حرکت کری تو بہرحال اس کے دل میں اسلام کی جگہ بن گئی تھی اور وہ اسلام سیکھتی تھی، اور یہاں تک کہ پھر وہ مسلمان ہو گئی